بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر کچھ باتیں سننے کا موقع ملا۔ تھم نیلز بڑے عجیب قسم کے اور اٹریکٹیو قسم کے لگے ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر بہت بڑی مگر عجیب خبر سننے میں آئی۔ سعودی عرب میں سونے کا پہاڑ دریافت ہو گیا۔ 1400 سالہ پرانی حدیث رسول سچی ثابت ہو گئی۔ ساری دنیا حیران، امریکہ پریشان۔ سعودی عرب پر اللہ کا انعام۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کھدائی کے دوران سرنگیں کھود رہے تھے تو مختلف جگہوں پر سونے اور چاندی کے لامحدود ذخائر جو ہیں وہ ایجاد ہو گئے۔ سعودی عرب کے سنگ لاخ پہاڑوں میں یہ ذخائر دیکھ کر امریکہ ششدر رہ گیا۔ جب سیمپل ماہرین کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا یہ اعلیٰ قسم کا بہترین سونا ہے۔ ابھی تک سونے کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے، پھر جرمنی، پھر اٹلی۔ اب سعودی عربیہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ معزز سامعین، اس میں کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے، اس بات کی تصدیق کن کن اخبارات نے کی ہے، کن کن ٹی وی چینلز نے کی ہے، دنیا کے مبصرین نے کیا تبصرہ کیا ہے، کیا سعودی عربیہ کی حکمرانوں نے اس بات کو قبول کیا ہے؟ ہمارے سامنے اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ سامعین، اس بات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے کی کوئی بھی خبر نہیں دی ہے۔ دیگر ممالک میں سونے اور چاندی کے پہاڑ برآمد ہوں گے، اس بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہاں، ایک حدیث مبارکہ جو ابن ماجہ میں بھی ہے اور مستدرک الحاکم میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کعبہ کے نزدیک 3 لوگ آپس میں لڑائی کریں گے اور وہ تینوں کسی نہ کسی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے۔ جب وہ لڑائی کریں گے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ خزانہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ ایسی لڑائی کریں گے کہ آج تک تم نے ایسی لڑائی لڑتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ لشکر ہوگا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کرنے والا، آپ کی مدد کرنے والا خراسانیوں کا لشکر۔ یعنی یہ چیز تو حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، لیکن یہ جو خبریں اڑ رہی ہیں اور حدیث مبارکہ سے اس کو جوڑا جا رہا ہے، اس بارے میں کوئی بھی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ ہاں، جو سونے کا پہاڑ ہے وہ مختلف ممالک میں نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، جیسے کہ ایک صحیح حدیث مختلف کتب حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرات کا دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بڑے سردار یا بڑے بادشاہ اپنے اپنے لشکر کو لڑائی کے لیے جھونک دیں گے اس پہاڑ پر، اور ان میں سے تینوں میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ میری ملکیت میں آ جائے۔ تو تینوں لشکر آپس میں لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور 1 بچے گا۔ یعنی اگر 1,00,000 آدمی وہاں پر آئے گا، 1,000 بچے گا اور باقی 99,000 جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے میری امت، جب تم سونے کی اس پہاڑ کو دیکھو، تمہیں معلوم ہو کہ سونے کا پہاڑ نکل آیا ہے، تو تم نے اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، وہ کسی کے قبضے میں بھی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے کہ جب دور کے لوگ اس کو چاہنے کے لیے، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس پر مالک بننے کے لیے آئیں گے تو قریب کے لوگ کہیں گے کہ ہم محروم رہ جائیں اور دور والے آ کر قبضہ کر لیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، لہٰذا لڑائی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال جتنے بھی لوگ اس خزانے کو، سونے کے اس پہاڑ میں سے
کچھ حاصل کرنے یا پورا پہاڑ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، لڑائی شروع کریں گے، لڑائی جاری رہے گی، قتل عام، ندیاں بہہ جائیں گی خون کی، ایک آدمی 100 میں سے بچے گا، اور جو بچ جائیں گے 100 میں سے 1% وہ بھی اس طرح کہ مہلک قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس واسطے کہ سچ میں نجات ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ پھنسا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ لہٰذا چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ایمان پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر سنی سنائی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔